چارلی چپلن نے زندگی کے بارے میں کہا کہ زندگی شاندار ہو سکتی ہے اگر آپ اس سے خوفزدہ نہ ہوں، بس تھوڑی سی ہمت، تخیل اور زندہ رہنے کے لیے تھوڑے سے آٹے کی ضرورت ہے۔ چارلی چپلن 88 سال زندہ رہے اور انہوں نے کہا کہ اس دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، یہاں تک کہ ہمارے مسائل بھی اپنے نہیں ہیں۔ ناظرین، چارلی چپلن ایک انگریزی مزاحیہ اداکار، فلم ساز اور موسیقار تھا جو خاموش فلم کے دور میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا۔ وہ اپنی اسکرین شخصیت ٹرمپ کے ذریعے دنیا بھر میں ایک آئیکن بن گئے اور انہیں فلم انڈسٹری کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس کا کیریئر 75 سال سے زیادہ پر محیط تھا۔ چارلی چپلن 16 اپریل 1889 کو لندن میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک ورسٹائل گلوکار اور اداکار تھے اور اس کی والدہ، جسے اسٹیج کے نام سے للی ہارلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک پرکشش اداکارہ اور گلوکارہ تھی جنہوں نے لائٹ اوپیرا کے میدان میں اپنے کام کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ چارلی چپلن جب 1 سال کا ہوا تو اس کے والدین کی ڈیورس ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے دنیا کو ہنسانے کی اس کی صلاحیت اور دنیا کو پہلی جنگ عظیم کی ہولناکیوں کے بعد خوش رہنے کی ضرورت تھی۔ اس کے چھوٹے ٹرمپ نے بہت سارے لوگوں کو بہت خوشی دی۔ چارلی چپلن ایک ایسا انسان تھا جو اپنے جذبات سے گہرا تعلق رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بارش میں چلنا پسند ہے کیونکہ کوئی میرے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ چارلی چپلن کیونکہ دنیا کو ہنسانے والا ایک آئیکونک میگا سٹار تھا، اس لیے اس نے دنیا میں پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرنے کے لیے 6 بہترین ڈاکٹروں کے بارے میں بھی بتایا تھا، جن میں پہلا سورج کی روشنی، دوسرا آرام، تیسرا ورزش، چوتھا خوراک اور پانچواں خود اعتمادی اور چھٹا دوست ہے۔ انہیں تمام مراحل میں برقرار رکھیں اور صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ چارلی چپلن کی سب سے کامیاب فلم دی گریٹ ڈکٹیٹر شائقین میں مقبول تھی، جو چپلن کی تجارتی لحاظ سے سب سے کامیاب فلم بن گئی۔ جدید نقادوں نے اسے ایک تاریخی طور پر اہم فلم کے طور پر سراہا، جو اب تک کی سب سے بڑی مزاحیہ فلموں میں سے ایک ہے۔ چارلی چپلن نے کہا، زندگی کا سب سے کھویا ہوا دن وہ ہے جس دن ہم ہنستے نہیں ہیں۔ مشہور اداکار اور ہدایت کار چارلی چپلن کا انتقال کرسمس کے موقع پر 25 دسمبر 1977 کو سوئٹزرلینڈ میں ہوا۔ وہ 88 سال کی عمر میں نیند میں فالج کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ انہیں کورسیئر سور ویوی کے قبرستان میں دفن کیا گیا، لیکن پھر قبر ڈاکوؤں نے اس کی لاش کو کھود لیا اور اس کی واپسی کے لیے خاندان سے بڑی رقم کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ پیرس میں چپلن کا دفتر روئے ایکسپرٹ SAS کمپنی کا گھر ہے، جو چارلس چپلن کی 1918 سے بنی فلموں کے کاپی رائٹ کی مالک ہے۔